اردن کے شاہ عبداللہ دوم کا گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشن کا دورہ، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے شاہی مہمانوں کا استقبال کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف بھی موجود تھے۔ شاہ عبداللہ دوم کو GIDS کے ڈھانچے اور صلاحیتوں پر بریفنگ۔ شاہ عبداللہ دوم نے ٹلا فیلڈ فائرنگ رینج کا بھی دورہ کیا۔ معزز مہمانوں نے مشترکہ مشق کا مشاہدہ کیا۔ دست و فضائی عملے کی اعلیٰ تربیت، پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ استعفے دینے والے ججز کے ضمیر پہلے کیوں نہیں جاگے؟ ججز کے ضمیر نہ جاگنے کا خمیازہ ہم نے بھگتا۔ کاش یہ ضمیر پہلے ہی جاگ جاتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لنڈن میں میڈیا سے گفتگو، کہا نواز شریف نے بھی کسی سے انتقام نہیں لیا، ہم سے انتقام لینے والوں سے قدرت نے انتقام لیا۔ معرکہ حق میں فتح کے بعد پاکستان کی دنیا میں عزت ہوئی۔ اوورسیز کے پراپرٹیز بینک کے مسائل ہفتوں میں حل ہوں گے۔ اور پاکستان کا سری لنکا کے خلاف کلین سویپ، ون ڈے سیریز 3-0 سے جیت لی۔ قومی ٹیم نے 212 رنز کا ہدف 32 گیندوں تک قبل 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ محمد رضوان نے ناقابل شکست 61 رنز کی اننگ کھیلی۔ حسین طلعت نے 42 رنز بنائے۔ مہمان ٹیم 46 اوورز میں 211 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ غزہ میں بارش کے بعد فلسطینیوں کی مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ ہزاروں بے گھر فلسطینی سرد موسم بارش اور سیلاب میں گر گئے۔ 13,000 سے زائد خاندان پناہ گاہوں اور خیموں سے محروم۔ تیز ہواؤں اور بارش کے باعث بے گھر فلسطینی دوبارہ نقل مکانی پر مجبور۔ صہیونی فوج کی غزہ اور مغربی کنارے میں فائرنگ، فضائی حملے میں 5 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ خان یونس کے مشرقی علاقے الزیتون میں بمباری سے 3 فلسطینی شہید۔ رفح کے شمالی حصے میں بھی اسرائیلی ہیلی کاپٹر نے بمباری کی۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ نابلس میں نوجوان فلسطینی کو اس وقت شہید کیا گیا جب وہ فورسز پر دھماکہ خیز مواد پھینکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شمالی یروشلم کے قریب 26 سالہ فلسطینی نوجوان کو گولیاں مار کر زخمی کر دیا گیا۔ فلسطینیوں کو غیر قانونی ہجرت کرنے کا اسرائیلی منصوبہ بے نقاب۔ اسرائیلی ایئرپورٹ سے 153 فلسطینیوں کو لے کر طیارہ جوہانسبرگ پہنچا۔ دستاویزات نہ ہونے کی وجہ سے فلسطینی کئی گھنٹے تک ایئرپورٹ پر پھنسے رہے۔ جنوبی افریقہ کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بغیر دستاویزات کے 90 روز کے لیے ویزے کی چھوٹ۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے اسے انسانی اسمگلنگ قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ دھوکے سے ہجرت پر اکسانے والے اداروں اور کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اسلام آباد کچہری خودکش حملے کی تحقیقات، سہولتکار درزی کا بھائی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گرفت میں آ گیا۔ بلال کے بھائی شاہ منیر کو گرفتار کیا گیا تھا۔ بارود سے بھری جیکٹ درزی کے پاس رکھوائی گئی تھی۔ آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی میں اسکریپ گودام میں دھماکہ، 3 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کراچی میں طارق روڈ پر ریسٹورانٹ میں آتش زدگی، آگ سے جھلس کر زخمی ملازم دوران علاج دم توڑ گیا۔ متوفی کی شناخت 18 سالہ سجاد کے نام سے ہوئی۔ آگ پر قابو پا لیا گیا، کولنگ کا عمل جاری۔ گجرات پولیس کا کارنامہ، جن پر مقدمہ درج کر ڈالا، جن داماد کو قابو کر کے میرے ساتھ جنسی زیادتی کرتا ہے۔ متاثرہ خاتون کا پولیس کو بیان۔ FIR کے متن میں کہا گیا کہ 17 سالہ نوجوان کبیر میں عادل نامی جن نے اپنی سابقہ ساس کے ساتھ زیادتی کی۔ SHO ککرالی گجرات نے کہا کہ متاثرہ خاتون کا میڈیکل کروا لیا گیا ہے، 1 سے 2 روز میں رپورٹ موصول ہوگی۔ مظفر گڑھ میں نجی اسکول کا مالک خواتین ٹیچرز سے زیادتی میں ملوث نکلا۔ 4 خواتین ٹیچرز کو بلیک میل کر کے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا۔ متاثرہ خاتون کے اہل خانہ کی مدعیت میں مقدمہ درج، ملزم کی تلاش جاری۔ میکسیکو میں تشدد اور بڑھتے جرائم کے خلاف نوجوانوں کی نئی تحریک زور پکڑ گئی۔ جین زی تحریک نے میکسیکو سٹی کو لپیٹ میں لے لیا۔ حکومت مخالف مظاہروں کے دوران جھڑپیں، 120 افراد زخمی، کئی گرفتار۔ ہزاروں مظاہرین نے پرتشدد جرائم اور صدر کلاڈیا شینباؤم کی حکومت کے خلاف مارچ کیا۔ مظاہرین نے صدارتی محل کی حفاظتی رکاوٹیں گرا دیں، پولیس پر پتھراؤ کیا۔ پولیس کا آنسو گیس کا استعمال، زخمیوں میں 100 پولیس اہلکار شامل۔ برطانیہ میں مستقل پناہ کا راستہ بند، مستقل رہائش کی درخواست دینے کے لیے 20 سال انتظار کرنا ہوگا۔ نئی پالیسی کے تحت اب پناہ گزینوں کو 5 سال کے بجائے 2.5 سال کی عارضی پناہ ملے گی۔ جو ملک محفوظ قرار پائے ان کے تارکین وطن کو فوری واپس بھیج دیا جائے گا۔
वज़ीर दाखिला नई पॉलिसी का ऐलान करेंगे। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद ने कहा, बरतानिया का पनाह गुज़ीनों का निज़ाम काबू से बाहर हो चुका है। पनाह गुज़ीनों के लिए खुदकार मुस्तकिल रिहाइश ख़त्म कर देंगे। बरतानिया का ये फैसला पाकिस्तान के अफगान पनाह गुज़ीनों से मुताल्लिक़ मौक़िफ़ की तायीद है। और ब्लाइंड वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारतीय टीम ने पाकिस्तान का 136 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 11वें ओवर में बासानी हासिल किया। कौमी ब्लाइंड वुमेन टीम ने पहले खेलते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों पर 135 रन बनाए थे।